ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم نے ریٹن بھی دی ہے چیئرمین ایف بی آر صاحب کو اور رفیع شیخ صاحب کو کہ جو ہماری فائلنگ کی ڈیٹ ہے 8 تاریخ کی کل، اس کو 2 مہینے ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی تاجر بھائی اور انڈسٹری کے ہمارے بھائی کافی مشکلات میں ہیں، اور ایک ان کا جو پورٹل ہے آن لائن سبمٹ کرنے کا وہ بھی بہت سلو کر رہا ہے، 24 گھنٹے سے تو میں لگا ہوں میری نہیں ہو رہی، اور اس میں انہوں نے کہا ہوا کہ اگر آپ آن لائن اس کو سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ کے ریفنڈز نہیں دیے جائیں گے، ریفنڈ کے لیے آپ کو ضروری ہے آن لائن سبمٹ کرنا۔ تو سر یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور میڈیا کو ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو میں نے لیٹر بھی لکھا ہے، فیڈریشن نے بھی لکھا ہے لیٹر، اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں، تو اس کو پلیز 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دوسری اب یہ جو پریس کانفرنس ہے کرونا کے حوالے سے ہے، مارکیٹوں کے ایس او پیز کے حوالے سے ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤنس کے حوالے سے ہے، لاک ڈاؤنس کے حوالے سے ہے۔ جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتے، جبکہ منسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، لیکن وہ ابھی اس کو روک رہے ہیں کہ ہم صرف اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی رہیں۔ جس طرح کے سامنے جس میں سے 37 اموات بھی ہوئیں، پنجاب میں 15 اموات ہوئیں، تو اللہ میاں کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان میں پھر بھی ان کا بڑا رحم ہے، ہم ذرا کنٹرول میں ہیں۔ باہر کے ممالک کو اگر آپ دیکھا جائے تو کافی ممالک لاک ڈاؤن پہ چلے گئے ہیں۔ غلطیاں ہماری بھی ہیں، ساری چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈال دینی چاہیے، اور یہ میں آپ کو پتہ ہے میرے جتنے بھائی بیٹے میں سب کو ہی چیمبر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پلیز مارکیٹوں میں ذرا دھیان رکھیں، ایس او پیز کو فالو کریں، آپ کے جو کسٹمرز آ رہے ہیں ان کو ایس او پیز کو فالو کروائیں۔ خالی ماسک رکھنے سے سینیٹائزر رکھنے سے کئی لوگ یوز نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں انفورس کرنا چاہیے اپنی مدد آپ کے تحت کہ گورنمنٹ پہ کوئی ایسا ٹائم نہ آ جائے کہ ان کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، خاص طور پہ ہماری انڈسٹری اور مارکیٹوں کو، کیونکہ اس دفعہ ہماری انڈسٹری اور مارکیٹیں بھی لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتی۔ کچھ کام جو بند ہو گئے ہیں پچھلے کرونا میں، گورنمنٹ نے ان کو کوئی لون شونس کی مدعو ہوئے ہیں، چیئرمین ایف بی آر نے، گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے بحال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر جو ریوائول کی طرف ہیں بھی اور جو چل بھی رہے ہیں، اگر اس دفعہ وہ بند کیے گئے تو پھر دوبارہ ہماری اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے گورنمنٹ کہ وہ اس کو دوبارہ اٹھا سکے۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے اس میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مارکیٹوں میں اور اپنی انڈسٹری میں ایس او پیز کو فالو کرانے کی، اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارا کام ہی تجارت اور بزنس ہے تو اس میں ہم گورنمنٹ کا پورا ساتھ دیں گے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ لاہور میں اب تک 60,000 سے زائد افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ابھی صبح اخبار کے مطابق اور منسٹر صاحب سے جب بھی میری بات ہوئی ہے پرائیویٹلی میٹنگ میں، 5.9 اخبار بتائی تھی رشا لاہور کی، جو کہ 6% منسٹر صاحب نے مجھے بتایا اب 6% پہ پہنچ چکی ہے، جس طرح پنجاب کے باقی شہروں میں 16% تک ٹچ کر چکی ہے، مطلب اگر 100 لوگ پھر ہیں تو ان میں سے 16 کرونا سے متاثر ہیں۔ کچھ لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئے اس لیے پتہ بھی نہیں لگتا۔ ویکسینز کی بات بھی ہو رہی ہے، ویکسینز مارچ اپریل سے پہلے، جون جولائی سے پہلے تو آتی نظر نہیں آ رہی، تو اس میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب بھائی بیٹھے ہیں، سارے مارکیٹوں سے ہیں، سارے انڈسٹری سے ہیں، کہ ہینڈ سینیٹائزرز، ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ کا اپنی انڈسٹری میں اور مارکیٹوں میں دھیان رکھیں۔ جس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے ایک کرسی نکالی ہوئی تھی لیکن پھر آگے کر کے بھائیوں نے کرسی ساتھ لگا لی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے میں نے کروایا تھا یہاں پہ، تو ایس او پیز کو اگر میں یہاں نہیں فالو کراؤں گا تو پھر میں آپ لوگوں کو کس طرح کہہ سکتا ہوں آپ لوگ اپنی مارکیٹ میں جا کے فالو کریں۔ تو یہ میں نے کرسیاں اسی لیے ایک آگے ایک پیچھے لگائی ہوئی تھی تاکہ ذرا ایس او پیز کو فالو کیا جائے۔ یہاں جس طرح ہم نے میٹنگز بھی اپنی زوم کے اوپر لے کے گئے ہیں سر، ہماری کمیٹیز کی میٹنگز ہو رہی ہیں زوم پہ ہو رہی ہیں، جو ضروری کمیٹی ہیں ہماری 3-4 وہ سر صرف 3-4 بندوں کی میٹنگز کرتے ہیں۔ ہمارے جو آج تو پریس کانفرنس لیے کوئی بھائی زیادہ آئے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے ڈیلیگیشنز بھی آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10 سے زیادہ لوگ نہ آئیں، مارکیٹ سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم تو فالو کروا رہے ہیں ایس او پیز، اور جو سر باقی جو بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں ملک میں اس کو بھی گورنمنٹ کو ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، بڑی گیدرنگز جو ہو رہی ہیں ان کو روکنا چاہیے، جلوس بھی نکل رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، مارکیٹوں والے لوگ اور ڈفرینٹ ڈاکٹر سے احتجاج کر رہے ہیں روڈوں کو بلاک کر کے، اس پہ بھی سر آپ کو ذرا ان سے بات کر کے ان چیزوں کو بھی نا ذرا روکنا چاہیے۔ مین تو گیدرنگ ہی ہے نا، گیدرنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ، تو بڑی گیدرنگ کو جتنا ہم روک لیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ سر یہ وبا ایسی ہے کہ آپ تو سر گزرے ہیں اس سے، خدا نہ خواستہ مجھے ہو گئی، مجھے پتہ نہیں مجھے ہوا ہوا، میں گھر جاؤں گا، میرے ماں باپ ہیں، بیوی بچے، تو اس طرح کرتے کرتے آپ کے گھر کے سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں،
اور اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سینئر سٹیزن کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، سر میری نظر میں تو میں نے دیکھا ہے کہ 18 سال کے 20 سال کے لڑکے ہیں، لڑکی کو ہوا ہے تو بیڈ سے اٹھ نہیں سکا، اور ایک 80 سال کے بندے کو ہوا ہے 5 دن میں اٹھ کے ٹھیک ہو کے جا رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں چھوٹی ایج بڑی ایج کا زیادہ اتنا فرق نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ میاں خیریت رکھے سر پاکستان پہ، ہماری جانوں پہ بھی، مالوں پہ بھی، ہماری انڈسٹری پہ بھی، اور اللہ میاں سے دعا ہے انشاءاللہ سر لاہور چیمبر آپ کے ساتھ ہے، بالکل آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، ایس او پیز فالو کرنے کے لیے تیار ہے. آگے بس اینڈ میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سر کہ لیکن دھیان آپ نے بھی رکھنا ہے، کوئی زبردستی کے لاک ڈاؤنس نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ہول سیل مارکیٹس میں اور ایسی انڈسٹری میں بیڈن روڈ، بادامی باغ ٹائپ جو انڈسٹری کو مال سپلائی کرتی ہے. تو سر اگر اس طرح کی مارکیٹس بند ہوں گی تو انڈسٹری آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے جو اسپیئر پارٹس جن ملیں گے، ہمیں را مٹیریلز نہیں ملیں گے، تو انڈسٹری آٹومیٹکلی مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لوگ مارکیٹس کو علیحدہ لیتے ہیں، انڈسٹری کو علیحدہ. سر میں ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، انہی سے ہم نے مال خرید کے بنانا ہے، انہی کو ہم نے مال واپس بھیجنا ہے. تو یہ دونوں کا سرکل سر ایک سیم ہی ہے سر. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں سر، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ایس او پیز بنا کے انشاءاللہ اس کو پوری فالو کرانے کی کوشش کریں گے. اب میں اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر حمید صاحب کو بولوں گا کہ کچھ الفاظ. بتایا کہ آج ہمارا بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ ہے کووڈ سے متعلقہ جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اسمال لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کر دیا جائے. جیسا کہ ہم پہلے بھی گزرے اس چیز سے، انسانی زندگی بچے گی تو آگے دنیا کو چلنا ہے. جیسے کہ دنیا کو آپ دیکھیں کہ بڑے جو 10 اکانومی کے جو بہت گرو تھے ان کی اکانومی فلیپ کر گئی. ایون ہمارا انڈیا ہم سے 10 گنا بڑی اکانومی ہے، اس وقت اس کی جو ریشو ہے وہ 0.75 منفی کی طرف چلے گی. ہم ابھی تک 0.45 پہ ہیں. بجائے دیکھیں ہمارا اتنی اسٹیٹڈ ہے، ہمارا دائرہ کار بھی اتنا ہی ہے، تو ہمیں اسی کو ہمیں دیکھیں ہم تاجر ہیں، ہمارا کوئی لنک نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی. ہمیں تجارت چاہیے. تجارت کیسی ہونی ہے کہ تاجر دکانیں کھولے گا، مارکیٹیں کھلیں گی، تبھی ہم تجارت کر پائیں گے. اور اگر تجارت نہیں ہوتی تو پھر میرا مطلب ہے لاہور چیمبر کا پلیٹ فارم تاجروں کے لیے بنایا گیا ہے. ہم نے تاجر کی ہر وہ آواز اٹھانی ہے کہ تاجر کی تجارت کیسے چل سکتی ہے، اس کو ٹیکسز میں کیسے ریلیکسیشن مل سکتا ہے، اس کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتی ہے. تو اس کے لیے آج ہم میڈیا کے ذریعے ریکویسٹ کرتے ہیں تمام تاجروں سے، تمام مارکیٹوں سے کہ برائے مہربانی ایس او پیز پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے کسٹمر کو بھی بچائیں اور اپنی فیملیز کو بھی بچائیں. اور ہر شاپ پر برائے مہربانی لکھ کے لگائیں وداؤٹ اینی ماسک، سینیٹائزر کے بغیر کوئی کسٹمر آپ کا مارکیٹ شاپ کے اندر نہیں آ سکتا. اس کو منع کریں کیونکہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں ان ٹائم ہی اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو برائے مہربانی اس پر عمل کیجیے. بہت شکریہ. میں سنا ہوگا جو چیف منسٹر صاحب سے سر ہم نے گزارش کی تھی کمشنر صاحب کے ساتھ ہماری کمیٹی بنا دیں سر، مارکیٹوں کے لیے کمیٹی فارم ہو گئی ہے، اس کی پرسوں پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے. اس کے اندر سر واسا، ٹیپا، لیسکو، ویسٹ مینجمنٹ، سوئی گیس، پورے ڈپارٹمنٹس ہیں سر اس میں. اور انشاءاللہ اس میں اب ہم مارکیٹس کو وزٹ کرنا شروع کریں گے نیکسٹ ویک سے، اور ہر مارکیٹ میں جائیں گے تاکہ گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے. سر ہم نے واٹر ہائیڈرنٹس وہاں لگوا رہے ہیں 1122 کے ساتھ مل کے، اور جس میں ساتھ واسا ان کو کنیکشن دے گی نیچے مین پائپ سے تاکہ فائر بریگیڈ کو بار بار واپس آنا جانا نہ پڑے. مارکیٹوں میں جو واش رومز کی پرابلمز ہیں وہ انڈیکیٹ کر لیے ہم نے، کہیں پہ ہیں کہیں پہ نہیں ہیں، جن کی ریپیئر ہونی ہے ریپیئر ہوگی، کیونکہ ہماری مائی بہنیں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ واش رومز کی بہت زیادہ پرابلم ہے. ساتھ تھوڑی بہت ٹریفک کی، لیسکو کی وائرنگ کے مسائل، تو انشاءاللہ سر اس پہ آپ کو بھی بلائیں گے ہم. تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، تو اس پہ ہم بڑے شکر گزار ہیں چیف منسٹر صاحب کے کہ انہوں نے یہ کمیٹی فارم کر دی ہے. اب میں گزارش کروں گا آنریبل منسٹر صاحب سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایل سی سی آئی کے پریزیڈنٹ آپ کا، سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ کا وائس پریزیڈنٹ صاحب آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا، منتخب ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے بہتر انداز میں بزنس کمیونٹی کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور میری رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں، اور کیونکہ آپ کا ٹائم پیریڈ تھوڑا ہوتا ہے، 1 سال کے اندر آپ نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہوتے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو حکومت پنجاب، حکومت پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. اور آپ کے جو بھی اس حوالے سے مسائل ہوں گے، پہلے بھی میں یہاں پر حاضر ہوتا رہا ہوں، آپ کے پاس آتا رہا ہوں، اور ہمیشہ کوشش کی ہے
کہ ان تمام مسائل کو حل کیا جائے. کل بھی میں نے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے، بلکہ پاکستان پنجاب کے تمام چیمبر کو کل میں نے بلایا ہوا ہے، چند افراد کو بلایا ہر چیمبر میں سے، دو افراد کو، تاکہ ہمارے پاس آئیں اور ہم جو ایک انسپیکٹر لیس رجیم کے اوپر کام کر رہے تھے وہ الحمدللہ پرائم منسٹر پاکستان نے اور چیف منسٹر پنجاب نے اس کے اوپر اپروول دی ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہوں. وہ چھوٹی سی انٹرونشن ہے لیکن بہت بڑا کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اس کے حوالے سے. اس طرح اور بھی بڑی چیزیں ہیں، آپ کو ضرور لیبر کے حوالے سے بھی، دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی وہ تمام چیزیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کے ہیلتھ کارڈ بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، انڈسٹری میں کیا چیزیں کریں. تو کل ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کے ساتھ، ٹائم آپ کا تھوڑا سا میں نے بدلا ہے کیونکہ کیبنٹ میٹنگ ہے کل، تو وہ 3 بجے کا ٹائم آپ کے ساتھ ہوا. آج آپ کے پاس آنے کا مقصد اور یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے اور آپ کی جو معاملات ہیں، کیونکہ نئی ٹیم آئی ہیں، پرانی ٹیم جتنی بھی تھی الماس حیدر صاحب کی اور ان کے بعد عرفان صاحب کے، ان کے ساتھ بھی میں بیٹھتا رہا ہوں، اور اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس لیے تاکہ آپ کے مسائل کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. جو پینڈنگ ایشو ہے ان کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا جائے اور آگے کی طرف لے کر جایا جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% ہر چیز میں کر دوں گا، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالا جائے. 2 چیزیں آپ کے ساتھ ابھی پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہیں ریگارڈنگ جو سیاسی جماعتیں جلسے جلوس لاہور کے اندر اور مختلف جگہوں پر کر رہی ہیں، اپنی ایک خاص سوچ کے ساتھ وہ جلسے جلوس کر رہی ہیں تاکہ اس سوچ کے ساتھ وہ ملک کے اندر کاروبار کو بند کروا دیں. کیونکہ کووڈ جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ کووڈ نے پوری دنیا کو متاثر کیا، پاکستان کی اکانومی کو بھی متاثر کیا، لیکن پرائم منسٹر پاکستان کے ایک ویژن نے ان تمام چیزوں کو الحمدللہ ٹھیک رکھا، اور انہوں نے ہیلتھ ایکسپرٹ ان کی بھی بات سنی اور اکانومی کے جو ایکسپرٹ تھے ان کی بھی بات سنی. اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو سن کر ایک درمیانہ راستہ نکالا کہ انڈسٹری چلنی چاہیے، کاروبار چلنا چاہیے اور لوگوں کا روزگار چلنا چاہیے. پوری دنیا کے اندر آپ لوگوں کو جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے، اب انہیں اپنے ملک کو چلاتے ہوئے مشکلات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے انڈسٹری کو ایک بڑے وائزلی انداز میں اس کو آگے لے کر چلیں، اور الحمدللہ پاکستان کی انڈسٹری اس سطح پر چل رہی ہے جس سطح پر آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پچھلے دنوں اس پہ ٹی وی ٹاک شو بھی ہوئے، لوگ فزیکلی ادھر جا کے تمام انڈسٹری جو آپ کی میجر ایکسپورٹ کرتی ہے جس میں ٹیکسٹائل کی ہے اس کو بھی لیا. تو الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی ٹیکسٹائل کی اور دوسری آئٹمز کی ایکسپورٹ نہیں ہوئی جو کہ آپ کی ہوئی ہے، اور آپ کے کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ملکی ترین کی نیچے والی سطح پر آئے، اور آپ نے ایک اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو سہارا دیا. تو ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ جو ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تمام معاملات اپنے ایک اچھے ویژن کے ساتھ لے کر چلے ہیں. انہیں غریب کے لیے اس کی روزگار کے حوالے سے انہیں بڑا خیال ہے کہ اگر انڈسٹری بند کی تو وہ بے روزگار ہو جائے گا. اب جو کچھ سیاسی بے روزگار ہیں وہ اپنے روزگار کے چکر میں لوگوں کا روزگار بند کرنے پر تلے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انفیکشن ریٹ اگر لاہور کے اندر آج آفیشلی جو ہے وہ 5.8% ہے تو یہ بڑھ کر 15-20% پہ چلا جائے تاکہ تمام لاک ڈاؤن ہو جائے اور غریب آدمی جو ہے وہ سڑکوں پر آ، کیونکہ وہ بھی سڑکوں پر ہے، وہ بھی دربدار ہیں. بیسیکلی ان کا سیاسی جو معاملات تھے وہ کافی خراب ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نااہل ہے. بالکل عمران خان، میں ایگری کرتا ہوں، عمران خان نااہل ہے کیونکہ اس کو کرپشن نہیں آتی، اس کو منی لانڈرنگ نہیں آتی، اس کو اپنی بچوں کی جائیدادیں باہر کے ملک میں بنانی نہیں آتی. ہم تو نااہل ہیں. وہ تو اہل لوگ تھے جنہوں نے جائیدادیں بنائیں، جنہوں نے امپائرز بنائیں، جنہوں نے یہ باتیں کی کہ جناب میری پاکستان میں کیا انگلینڈ میں کوئی جائیداد نہیں، میری انگلینڈ میں کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. ان کی جائیدادوں نے بھی بچے دی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سیاسی آدمی، سیاسی خانوادے یا سیاسی لوگ جو ہیں کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس پہ شرمندہ ہوں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس پہ شرمندہ ہیں، تو وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے عوام کا کندھا پھر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہو، انفیکشن ریٹ زیادہ ہو جائے، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے ہم کہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے لہٰذا ملک کے اندر لاک ڈاؤن کیا جائے، افراتفری پھیلے اور لوگ سڑکوں کے اوپر. ایسا نہیں ہوگا. حکومت نے یہ کہہ دیا
کہ کووڈ کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت آپ کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے تو نہیں ہے. جب کووڈ نہیں ہوگا، جب کووڈ ختم ہو جائے گا، آپ جتنے مرضی جلسے کریں، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں. صبح ناشتے میں ایک جلسہ کریں، دوپہر کھانے میں ایک کریں، رات کو ڈنر پہ ایک جلسہ کریں. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کریں. ہمیں پتہ ہے آپ میں کتنا دم خم ہے، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ کووڈ کے دوران آپ کی کراچی میں شادی ہو فیملی کے اندر تو لوگ آپ کی شادی کے اندر کووڈ کا ٹیسٹ کروا کر آ سکتے ہیں، اور جب غریب آدمی نے جلسے میں آنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صبح ناشتہ کرو، ہم ناشتہ کریں گے، قیمے والے نان کھلائیں گے اور اس کے بعد جلسے پہ آ جاؤ. یعنی کہ اس نے بچوں کو نہیں سنبھالنا. آپ نے اسٹیج کے اوپر ماسک پہن کے بیٹھنا ہے اور نیچے پبلک نے ماسک کے بغیر بیٹھنا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو کرونا ہو، جلدی جلدی یہ. آپ نے تو ہمیشہ غریب عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ایک نے طریق نجات کی، ایک نے لانگ مارچ کیا. مرا کون؟ غریب آدمی. قتل کون ہوئے؟ غریب آدمی. پراپرٹی کن کی جلی؟ غریب آدمی. سڑکوں پر کون آئے؟ غریب آدمی. اقتدار میں کون گیا؟ یہ امیر آدمی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایوان اقتدار میں رسائی کے لیے انہیں کسی قسم کی رسوائی سے یہ نہیں ڈرتے. یہ رسوائی ہے نا کہ آپ کے پاناما کے اندر جائیداد نکل گئی، آپ انکار کر رہے تھے، اس رسوائی سے ان کو تعلق نہیں ہے. ان کو تعلق یہ ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے، ہم بے روزگاری کی طرف چلے گئے. میں ایک بات آپ سب سے کہوں گا، اقتدار کے بعد ان کی شکلیں دیکھیں کس طرح کی ہو گئی. سوری معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں. اقتدار سے پہلے کی ان کی شکلیں نکال کے دیکھیں اور اقتدار کے بعد کی نکلیں. یہ بے روزگاری کا عالم ہے. عوام بے روزگاری نہیں ہوئی، بے روزگار آپ ہو گئے. پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، آپ کی اکانومی نیچے آ گئی کیونکہ آپ کے وہ تمام لوازمات ختم کر دیے عمران خان نے. سرکاری کھانے، سرکاری پروٹوکول، سرکاری گاڑیاں، سرکاری زمینوں پر قبضے، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں. اس وجہ سے اب آپ کی شکلیں ہم دیکھتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ یار یہ وہی ہیں 5 سال پہلے والے یا کوئی باہر سے آ گئے. ان کی شکلیں دیکھیں، شکلیں بدل گئی. انہوں نے شریف خاندان نے سیاست کا مفہوم بدل دیا. وہ مفہوم کیا بدلا ہے کہ سیاست کو انہوں نے ایک منافع بخش کاروبار بنا دیا. انہوں نے کہا کہ وہ میں ایک اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بناؤ جٹ پاؤ لٹ تے جاؤ پھٹ. یہ والا ایک طریقہ انہوں نے بنا دیا کہ جائیدادیں اکٹھی کرو. کوئی بھئی آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ 10 ارب روپیہ کیسے ہے؟ مجھے نہیں پتا. تو پھر نکلوایا کیوں تھا اور اس کو استعمال کر کے آگے پراپرٹی کیوں لی تھی؟ کبھی پاپڑ والا نکلتا ہے، کبھی چینی والا نکلتا ہے، کبھی کوئی ریڑھی والا نکلتا ہے، کبھی ٹھیلے والا نکلتا ہے. آپ اپنی اس سیاست کو فروغ دینے کے لیے غریب آدمی کو کووڈ میں دھکیل رہے ہیں، اور وہ تمام سیاسی بے روزگار اور یتیم ایک ٹرک پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں عوام کو نیچے لڑوایا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیں لڑواتی رہی ہے محلوں کے اندر. لوگوں نے اپنی رشتہ داریاں ختم کی ہیں ان کی خاطر. آج انہیں اقتدار چاہیے تو اکٹھے ہو گئے. اگر ہم ان سے ہاتھ ملا لیتے تھے، اگر ہم کسی جماعت میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یار یہ ساتھ ملا ہوا ہے، تو اوپر تو خود مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں. اس نے سرے محل بنایا، انہوں نے لنڈن بنا لیا. انہوں نے اومنی گروپ بنا کے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے یہاں پر پاپڑ والے کے ساتھ کر لی. طریقہ واردات سیم ہے، تھوڑا تھوڑا مختلف ہے. جائیدادیں بنانی ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے ہیں. اور سیاست کے اندر پیسے کو انٹروڈیوس کون کروانے والے ہیں؟ شریف خاندان. 85 سیاست لے لیں. 85 کی سیاست میں جس طرح سے پیسے کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جس طرح سے عوام کو چھانگا مانگا اور میریٹ کے نام پر ان کے نمائندوں کی تذلیل کی گئی اور ان کو برائب کر کے اپنے ووٹ ایک دوسرے کے سامنے کیے، کیا ہم بھول جائیں؟ پیسے کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر لاہور سے بندے اکٹھے کر کے آپ نے لے جا کے حملہ کروایا جج کے خلاف. ہم نے کروایا تھا، آپ کرواتے رہے. سیاست کے اندر گند کو لانے میں، گندا کرنے میں جس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، آج سیاست کا جو مقام ہے ان دونوں پارٹیوں نے خراب کیا ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا. اگر نیب آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ یہ آپ کے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں ہمیں بتا دیں، تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا وہ کہاں سے ہیں.
بھئی آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں تو آپ نے نکلوا کے اس سے جائیدادیں کیوں خریدی ہیں؟ آپ اس بات کا جواب دیں. آج عوام کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے اقتدار کو شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ مل جائے گا. یہ نہیں ملنا آپ کو. یہ لکھ لیں آج کی بات. اس لیے نہیں ملنا کہ عوام نے آپ کا چہرہ پڑھ لیا. یہ اتفاق فونڈری چلانے والے ملک کے اندر نفاق پیدا کر رہے ہیں. یہ نفاق کی سیاست کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ملک کے اندر نفاق کی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب کرپٹ عناصر کے اوپر کوئی کتاب لکھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سرفہرست نام ان دو خاندانوں کا ہوگا پوری دنیا میں، کہ انہوں نے کس طرح اس عوام کو جو کہ 22 کروڑ عوام کام کرتی ہے سارا دن، محنت مزدوری کرتی ہے، اور چند گھروں کو پروٹوکول مہیا کیا جاتا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ان کرپٹ عناصر کا کوئی گینز بک آف ریکارڈ کے اندر ان کا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کا نام ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر غریب عوام کو لوٹا ہے. اس دن آپ دیکھ لیں اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوا. یہ مکہ فاتح عمل ہے. میری ایک پراپرٹی ہے، اس نے کہا باقی، کہتا میری نہیں ہے، بچوں کی ہے. بچے کی ہے، بچے 17 سال سے جی پیسہ کما رہے ہیں. کہاں سے کما رہے ہیں؟ وہ 12 سال کی عمر میں ہی کمانا شروع ہو گئے تھے. 14 سال کی عمر میں ساڑھے بچے تھے 14 سال کی عمر ہی اسکول کالج جا رہے ہوندے نے. اب ان کے یہ معاملات کو دیکھ لیں. یہ کہ میں عوام سے کہتا ہوں آپ انصاف کریں کہ ان کی کرپشن یہاں ہو گئی، ان کے سارے معاملات پتہ چل گئے، ان کے اکاؤنٹس کا پتہ چل گیا، ان کی منی لانڈرنگ کا پتہ چل گیا، ان کی ٹی ٹی کا پتہ چل گیا، ان کے کیلبری فونڈ کا پتہ چل گیا، ان کا قطری خط کا پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، اس شعور کی بنا پر ہم ان چیزوں کو آگے لے کر چلے اور کرپٹ عناصر کو ہم ریجیکٹ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا. ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہمارے بچے اسی پاکستان میں انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے سارے معاملات کرنے ہیں. خدا را اس چیز کو سوچیں کہ آپ صرف ایک جلسے کے لیے، آپ کے جلسے سے کیا فرق پڑنا ہے حکومت کو؟ ہم یہیں پر آئے 13 کا جلسہ ہے، کر لیں، 14 کو بھی کر لیں، 15 کو بھی کر لیں، 16 کو بھی کر لیں، 20 تک کر لیں، اگلے مہینے تک کر لیں. پھر مجھے بتائیے گا کیا فرق پڑا. صرف کہ آپ کو عمران خان این آر او دے دے اور آپ انجوائے کریں، آپ کے ساتھ وہی معاملات ہو جائیں کہ آپ نے جو کھایا پیا ہم سے نہ پوچھا جائے. مثلا آپ رائل فیملی ہیں، آپ سے نہ پوچھو. بھائی اگر یہ جمہوریت ہے تو جمہوریت کے اندر پتہ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. عوام کو کٹہرے میں لایا، اس کو حکمران کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے، اور عوام جو اپنی عدالت میں پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ. یہاں پر دنیا کے طاقتور ترین خلفۂ راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بدو نے اٹھ کے آپ سے بھی سوال کر لیا تھا، کیا عمر آپ بتائیے آپ کے تن پہ ایک چادر نہیں آ سکتی پوری، 2 کیسے آ گئی؟ تو بیٹے کو وضاحت دینا پڑی. تو یہاں پر ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب مجھے کیا پتا، بیٹے میرے آزاد ہیں. بیٹے کہاں سے آزاد ہیں؟ کیسے معاملات ہوتے ہیں؟ یہاں پر لاہور کے اندر چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی کہ ڈیولپمنٹ کی اسکیم کے جب تک ان کے دروازے سے ہو کے گزر کے ان کے ساتھ مل کے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی، وہ شالمی سے لے کر اور مالٹون تک اور پیچھے جا کے کانا نو تک کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی جب تک کہ ان کے ادھر سے گزر کے نہیں جاتے تھے. ہمیں تو نہ بتائیں، ہم تو لاہوری ہیں، ہمیں تو نہ بات بتائیں کہ کیا نہیں ہے. ابھی سیاسی سفر میں مجھے بھی 85 سے میں بھی ورکر ہوں. میں نے بھی ہاتھوں سے اشتہار لگا کے اور پرچیاں، بھائی سیاسی سفر کا آغاز ہے، مجھے فخر ہے اس کے اوپر الحمدللہ. ان کے خلاف ہی لڑکے آتے ہیں، آزاد بھی لڑے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے. پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے. رب کائنات کا کرم ہے، نبی کے صدقے اللہ دیتا ہے عزت ہے. لیکن آپ جس طرف اس قوم کو لگا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عمران خان این آر او کر لے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کا اقتدار چلا جائے وہ این آر او نہیں کرے. یہ بات یاد رکھیں. آپ کو اس شکنجے سے گزرنا پڑے گا جو آپ نے کرپشن کیا. پیسہ پاکستانی عوام کا انشاءاللہ جو ہے وہ واپس لانا پڑے گا، دینا پڑے گا. اور جو ملکی تاریخ میں اب
माजी का हिस्सा बन चुके हैं, उनका पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं है, ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब तो एक बेरोज़गार लोगों का एक टोला है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सोचता है कि दोबारा रोज़गार पे किस तरह से लगना है। इंशाल्लाह इनका रोज़गार जेल के अंदर मौजूद है, वहाँ पर इनको रोज़गार के हवाले से जब ये मेहनत मजदूरी करेंगे तो इनका पूरा उसका जो है मेहनत मजदूरी का वहाँ पर वो दिया जाएगा, इनको मुआवजा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब, हम जितने यहाँ भाई बैठे हैं सब ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियल हैं। हम चैम्बर के दरवाजे के बाहर छोड़ के आते हैं, यहाँ हम सब ताजर हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पर कोविड की वजह से हम इन जलसों के अगेंस्ट हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर सियासी पार्टी का है कि अपने जलसे कर सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से नेचुरली एंड में जो इफेक्ट आना है वो ताजर बरादरी के ऊपर ही और इंडस्ट्री के ऊपर ही आना है, जिसको अब हम बंद नहीं करवा सकते। तो अब मैं कुछ अगर सवालात हैं तो एक सेकंड, सॉरी इरफान साहब भाई, मैंने देखा नहीं सर, क्या इरफान भाई आपने कुछ बात करनी थी? जब भी हमने इनको आवाज़ दी इन्होंने हमारी बात पे लगता है और हमारे साथ चले, इस वजह से मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ। रही बात उसकी कि ये जो जलसे चल रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, जलसे जुलूस तो चलते रहे हैं, सारी उम्र चलते रहेंगे आगे भी, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, कोरोना के जो हालात हैं, इन हालात में और जो आप देखते हैं कि आपकी बिजनेस थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई है, तो उस लिहाज से जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। ये तकरीबन 14% में करीब तो लाहौर में केसेस हमने और सिंध में तकरीबन 21% था। तो अगर हम इस चीज़ पर ख्याल नहीं करेंगे तो हम अपने आवाम को, जो आम आवाम है, उसको हम धकेल रहे हैं। और मैं इस चीज़ की बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। पूरी दुनिया में अगर ख्याल किया जाता है, अपोजिशन सब जगह होती है, सब जगह लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी को इसका अल्टीमेटली नुकसान होना है और बिजनेस का नुकसान होना है। और इतने सालों के बाद अगर एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होनी शुरू हुई है, चीज़ें अच्छी हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर में जिस सेक्टर में जाए सब चीज़ें बूम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आ रहे हैं, तो हमें इस मौके को ख़राब नहीं करना चाहिए। हम इसमें अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं पूरी तरह से। हम समझते हैं कि ये जलसे जुलूस इस वक्त नहीं होने चाहिए। हाँ, बाद में जब हालात अच्छे हो जाएंगे, जब ये कोविड का जो एक हमला है इससे हम निकल जाएंगे, इस वेव से निकल जाएंगे, तो आप जितने मर्जी जलसे करें, हर सियासी पार्टी को हक है, हम उसको तो कहते हैं। तो मैं अपने मियाँ साहब, आपको यकीन दिलाने कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, ये भी यही चाहती है कि यहाँ पे इत्मीनान के साथ हम रहें। ये कम अज़ कम ये कोविड-19 की जो सेकंड लहर जो बहुत खौफनाक तरीके से पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इससे हमें बचना भी है, अपने लोगों को बचाना है और इस मुल्क की इकॉनमी को भी बेहतर रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। कंस्ट्रक्शन चार्जेस के पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से हमारी मीटिंग है ऑन वेडनेसडे, तो उसके अंदर इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो जिस तरह आपने कहा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया जाए ताकि कोविड की वजह से जो आपके मामलात रहे हैं वो ठीक हो सकें और आपको मज़ीद टाइम पीरियड दे दिया जाए, और वो आखिरी टाइम पीरियड होगा, फिर उसके बाद नहीं टाइम होगा। उसके लिए फिर माजरत करेंगे आपसे। ज़िशान साहब ने दो चीज़ें बड़ी बिल्कुल टू द पॉइंट बात की हैं, बैगर्स की और क्रॉस जेंडर की। इसको सर पहले भी टेकअप किया हुआ है और लेकिन पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इसको देख लेते हैं। और मैं इस पॉइंट को आज ही मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन को और मुतलका जो पुलिस है उसको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इन जगहों के ऊपर ये नज़र नहीं आने चाहिए। खाना बदोश के हवाले से भी यार आज भी किसी जगह पर बात हो रही थी कि यहाँ पर ये बैठे हैं, तो इसका भी कुछ सलूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जगह जगह विदाउट उसके जाते हैं तो वो भी होता है। लेकिन ये जो मेन चौराहों पर, इशारे पर और इधर उधर जो बैगर्स और क्रॉस जेंडर के लोग खड़े होते हैं, उनको मैं इसको नंबर 1 प्रायोरिटी के ऊपर इसको ठीक करवाते हैं। मलिक कलीम साहब ने फ़ीस सेंटर के हवाले से बात फरमाई है। बिल्कुल मुझे भी कमी महसूस हुई क्योंकि मैं कोविड में था और इस वजह से मसाइल से गुज़र रहा था। अदरवाइज़ मैं खुद हाज़िर होता एज ए लाहौरियन, मुझे भी फ़ील हो रहा था कि यार लाहौर की एक मार्केट के अंदर इतना बड़ा सान्या हो गया और मैं नहीं पहुंच सका। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने, आप सब लोगों ने
मुलाकात की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और उन्होंने एक कोशिश की कि आपको एक पैकेज दिया जाए और उस पैकेज के तहत आप अपने मामलात को कर सकें। जो अपने LDA की तरफ से आपको हर्डल आ रही है, मैं इंशाल्लाह उन्हें कहूँगा कि आपसे रब्ता करें DG, और DG आपसे रब्ता करके आपके मसले को इंशाल्लाह हल करते हैं, इंशाल्लाह ये भी हो जाता है। मियाँ ज़ाहिद जवेद साहब ने जो बात लिबर्टी में स्पेशली SOPs और इंक्रोचमेंट के हवाले से की है, आपको गालबन गुलबर्ग टाउन लगता है, ठीक है। मैं CCO जो लाहौर हैं उनको मैं कह देता हूँ, वो आपसे रब्ता भी कर लेंगे और इस हवाले से आपके पास आज आप भी जाएंगे ताकि आप उसको देख लें। सजाद अफजल साहब ने जो मॉस्क में हवाले से बात की है, देखें उसके हवाले से तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पंजाब ने अपनी जगह पर SOPs तमाम मसाजिद में दिए हुए हैं। अवाम पर मस्जिद में जो जाता है, कोई भी जाता है, फ़र्ज़ करें मैं बच्चों के साथ जुमा पढ़ने जाता हूँ या आप लोग जाते हैं, तो इन SOPs को तो हमने थोड़ा सा ख़ुद भी देखना, और इंतज़ामिया जो महल्ले की है, जिस महल्ले में आप नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे जो इंतज़ामिया उसके ज़रिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। लोगों में थोड़े सा एजुकेट करने की, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोग अमल कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़े से लोग जज्बाती भी होते हैं, वो अपनी जगह पर उनके जज्बात हैं, लेकिन मैं या आप या हम सब बात कर रहे थे, वो कर रहे होते हैं कि यार हमें किस तरह से हिफाजती तदाबीर अपनानी है कि जिससे कम से कम ये बीमारी किसी जगह पर जाए या खुदा न खास्ता किसी को लगे। तो आप ठीक कहते हैं, जहाँ तक फतवे का तल्लुक है, ऑलरेडी फतवा इज़ देयर, फतवा तो दिया गया है कि यार आप ये इस तरह कर लें, क्योंकि ये एक वबा है, और वबा से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फरमाया उसके मुताबिक हमें भी पता है, ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यार ये करना है आपने। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अगली सर आपने सेल टैक्स की इनपुट और उस हवाले से बात की है, तो ये बात करेंगे हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ, आपके साथ बैठेंगे जब मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि आपके चैम्बर में एक विज़िट भी अब ड्यू है, नई टीम आई है फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहिबान का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आएँ। फिर उसके बाद जब आपकी फुल हाउस मीटिंग हो रही हो तो उसके अंदर हम होंगे, तो जो आप मैटर कहेंगे उसको हम टेकअप करेंगे, और जो भी आपकी शिकायत होंगी उसको लेकर चलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखें लाहौर चैम्बर को हमने विज़िट किया, हमने फैसलाबाद को भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी विज़िट किया, हमने सियालकोट के अंदर भी गए, मैं भी कल गुजरावाला जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो हम जो चैम्बर के लोग या आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, आप यकीन माने हद्दुल वसा कोशिश होती है जो चीज़ डूएबल है, करने के काबिल है, उसको कर दिया जाए। रखने से इज़्ज़त नहीं है, करने से इज़्ज़त है। तो जब आप कहते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम काम ज़रूर कर रहे होते हैं। कुछ देखें, जो चीज़ें पिछले काफ़ी अरसे से जो नहीं हो रही होती हैं, आप उसमें इंटरवेंशन करते हैं, जाके इंटरवीन करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मुश्किलात भी आती हैं। कल एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है तमाम चेंबर से, वो कल तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह सेक्रेटेरिएट में, तो वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देनी है। आप यू आर दी रियल स्टेक होल्डर, हम आपको साथ बैठा के उस पॉलिसी को बनाना चाह रहे हैं, ताकि जब वो बन जाए तो आप कह सके यार हमारी अच्छी पॉलिसी बन गई है, हुकूमत ने हमें ऑन बोर्ड किया है, हुकूमत हमें कुछ समझती है। जब तक मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आप लोगों के पास नहीं आऊँगा, आपसे मामलात नहीं समझूंगा, मैं उसके हल नहीं कर सकता। तो उसको हल करने के लिए मुझे आपकी वो चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसको हम ठीक करेंगे, और ठीक करने का इरादा भी रखते हैं, उनमें से बड़ी ठीक भी की हैं। और ठीक करने के बाद आप देखें ना, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कम्पेटिटिव किया है विद रीजन्स के साथ, बिजली और गैस के चार्जेस कम करके, फिर आपका पीक जो और रेट था उसको ख़त्म करके। तो ये कोई छोटे इक़दाम नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम होता है। शायद जो आप लोग कारोबार करते हैं, फिर ये है कि अगर फ़र्ज़ करें अब आपने 60-70 हज़ार यूनिट इस्तेमाल किए हैं और अगली दफ़ा आपके 110 यूनिट हो गए हैं, तो वो जो ऊपर वाला 40,000 यूनिट है उसके ऊपर आपको 8 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ छोटी स्कीम नहीं दे रही है हुकूमत आप चाह रही है कि आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करें। जब आप कारोबार को एक्सपेंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोग फिर अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाज़ार में जाके अपनी ख़रीदो फ़रोख्त भी करेंगे। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त, बल्कि पूरे टेक्सटाइल के अंदर, वो लाहौर में भी तो
آپ یقین مانیں کہ بندے پہلے سڑکوں پہ ہوتے تھے احتجاج کرتے تھے، آج کوئی بندہ نہیں ملتا کہ وہ احتجاج کر سکے، وہ سیدھا فیکٹریوں میں کام کریں۔ اور اگلی بات، ان کی اگر کسی کی سیلری، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 18,000 تھی، آج اس کی سیلری 22,000 ہے، جس کی 20 تھی اس کی 25,000 ہے۔ اس وجہ سے کہ کاروبار جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا جی، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، پیچھے سے سپلائی، میں نے فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا جب ہم پیچھے گئے لاسٹ ویک، انہوں نے کہا جی ٹیوٹا کے حوالے سے یہاں پہ ٹریننگ کروائیں بچوں کو، بچیوں کو، تاکہ ہم اپنی ان پٹ لے سکیں HR کی۔ تو ہیومن ریسورس کا فوری طور پر اپنے چیئرمین کو بھیج کے ادھر میں نے سارا کروایا، کورس ڈیولپ کروایا، اب ان کو ٹریننگ دیں گے، اور آن جاب بھی ٹریننگ دیں گے، ادروائز ٹریننگ دیں گے، تاکہ ان فیکٹریوں کو ہم ہیومن ریسورس دے سکیں۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر تو حکومت کی جو پالیسی ہیں، پہلے جی جو انکم ٹیکس کے آپ کے جو تھے ریفنڈ تھے، ان کے بارے میں، سیل ٹیکس کے ریفنڈ تھے، میں نہیں کہتا، انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں ان کا 1 ارب روپیہ تھا تو انہیں 15-20 کروڑ روپیہ دے کے جان چھڑانی پڑتی تھی، پھر جا کے کئی سفارشوں سے ملتا تھا۔ آج کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہے، ادھر آپ کا اکر ہوا ہے، ادھر آپ کو ملنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں۔ یار یہ چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں، یہ پرائم منسٹر پاکستان نے آخر ہم نے آپ کی پرابلم کو سمجھا ہے، سمجھ کے اس کو کرنے کی کوشش کی اور کیا بھی ہے۔ آج بزنس کمیونٹی جو اسپیشلی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے، ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئیں گے تو ملک چلنا ہے، ادروائز تو نہیں چلنا، وہ کس طرح سے آپ کی جو عمران خان کی حکومت کی جو معاشی پالیسی ہیں ان کو کس طرح سے اپریشیٹ کر رہی ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں۔ ہاں کئی چیزوں پر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی طرف سے جو کام کرنے والے ہیں ہم الحمدللہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اس حکومت کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی منسٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہو یا پروونشل منسٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہو، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جتنی دفعہ ہم آ چکے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے تسی کہتے ہو تسی آخر تک ہے نا روز ہی آ جاندے یار۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کے بھی منسٹر آپ کے پاس آتے ہیں، یہاں سے آپ لوگ بھی فون کرتے ہیں، آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو کہتے ہیں نا ڈیموکریسی مین گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل، یہ وہ حکومت ہے کہ یہاں پر نمائندے آپ کی بات سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ جی بتائیے ایشو کیا ہے، میرٹ والا ہے اس کو ریزالو کر کے جاتے ہیں، اگر کسی میں کمی بیشی ہے تو وہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ آیا اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی عمران بھائی سر۔ جی ایک سیکنڈ عمران بھائی، شاہد نذیر صاحب، وہ 3 لوگوں نے پہلے کہا ہوا، میں آپ کو کرتا ہوں شیئر کے تھرو جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ شہزاد بھائی جو آپ نے بات فرمائی ہے نا ریگارڈنگ، آپ نے پہلے بھی میرے سے بات کی تھی، اس کو سر میں جو پراپر اس کا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اس کو ٹیک اپ میں کر لیتا ہوں، متعلقہ SMBR کا جو ہے معاملہ ادھر میں دیکھ لیتا ہوں جی، تاکہ اس معاملے کو اچھے انداز میں دیکھا جا سکے۔ دوسرا آپ نے جو بات اوگرا کے حوالے سے ہے کہ اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے، ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کو 2 مہینے بعد جواب نہ دیں بلکہ اس کو کریں۔ ہم نے حکومت پنجاب کے اندر بھی پاکستان کی تاریخ کے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 90 دن کے اندر سیمنٹ کا لائسنس دیا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 5 ہم نے دیے ہیں، 5 اور دینے جا رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے لائسنس جو ہیں اور ہر ایک کو ہم نے ٹائم لائن کیا کہ کیا جائے۔ بالکل اس کو میں اوگرا میں بھی جو اس کے سیکریٹری ہیں ان سے میں بات کر لیتا ہوں، میں اور آپ مل لیں گے 5-10 منٹ کے لیے، اس پہ ایشو کر لیتے ہیں۔ ذیشان ملک صاحب نے بات کی ہے ایک تو فش مارکیٹ کے حوالے سے، ذیشان صاحب وہ آلریڈی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، بس تھوڑا سا ایشو تھا کہ کس طرح اس کو ادھر کنسٹرکشن کی جائے، کیا کیا جائے، فنڈ بھی انوالو ہوتے ہیں، کافی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کریں۔ تو اردو بازار سے بھاٹی چوک آپ نے کہا اس کو، تو وہ میں CCO لاہور کو کہتا ہوں کیونکہ وہ MCL کو دیکھتے ہیں، تو اس میٹر کو وہ دیکھیں اور جو بھی یہ کھدائی ہے اس کے معاملات کو وہ جو بھی انہوں نے سروسز دینی ہے وہ پوری کریں۔
इमरान बशीर साहब ने दफ़ा 144 के हवाले से बात की है। गवर्नमेंट के नज़दीक बड़ी ऑप्शंस होती हैं और लाजमी बात है जो दूसरी पार्टी होती है पॉलिटिकल वो कहती है कि जी आप उस वक्त दफ़ा 144 लगा रहे हैं जब हम निकल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपके कंसर्न अपनी जगह पर एज ए बिजनेसमैन के इसको इस तरह रोका जा सकता है। मेहताब साहब ने नारकली में नजायज़ तजावज़ात के हवाले से बात की है, इसके ऊपर पहले भी काफ़ी एफर्ट कर चुके हैं। नजायज़ तजावज़ात मेहताब साहब, दुकानदार अपनी दुकान के आगे खुद लगवाता है, पैसे लेता है, कोई फुटपाथ के लेता है, कोई सड़क के लेता है, कोई रेडी के लेता है, कोई सारा मुझे चीज़ों का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बहरहाल फिर हमारे पास तो आखिरी वही ऑप्शन रह जाती है। फिर वो ये है कि अगर रेडी वाले को आप उठाते हैं तो महसूस ये होता है कि वो जाके कहता है कि जनाब हुकूमत ने मेरे साथ जो है वो गरीब मारी की है, हालांकि वो सड़क के ऊपर खड़ा, तो सड़क चलने के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, ना कि रेडी लगाने के लिए। लेकिन बहरहाल इसको भी आप लोगों के साथ एक दफ़ा बैठ के इसको SOPs को देखते हैं। जो अच्छे दुकानदार हैं आप जैसे वो तो कहते हैं जनाब उठाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सड़क और फुटपाथ को बेचते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। मेरे इचरे में होता है, मैं ऐसे क्या करूं, काफ़ी जगहों पर होता है, टाउनशिप में होता है। लोगों ने अपनी दुकान अंदर है, फुटपाथ और साथ सड़क बेची हुई है, किराया लेते हैं और अच्छा खासा किराया लेते हैं। बहरहाल एक सवाल आया जी अपना शुगर माफिया के हवाले से, सगीर साहब ने भी सवाल किया और उसके बाद सवाल एक आया जी शुगर माफिया के हवाले से। देखिए गुजारिश सुने, पहली बार ये है कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ या आटे के जो थे उसके ख़िलाफ़ फिर इंक्वायरी की गई और उसके ऊपर क्रॉस द बोर्ड की गई और इसमें एहतसाब का ये था कि पार्टी के वो बंदे जो हम समझते हैं कि जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी खिदमत है उनके ऊपर भी FIR होगी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, कभी ऐसा नहीं हुआ तारीख़ में कि आप हुकूमत अपने प्यारों को बचाती है। हमने किसी प्यारे को नहीं बचाया बल्कि उसको सबसे पहले आगे रखा है, एक बात। दूसरी, आप थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और सुनिए, महंगाई के हवाले से बात करें, सवाल का जवाब ले लें। मुझे ये बात बताएं कि शुगर मिलें जो हैं वो हुकूमत में बैठे हुए कितने बंदों की हैं? वो जो अपोजिशन में है उनमें कितनी है? सिंध में उनकी कितनी है? उनकी ये मेरा जवाब ज़रूर आपने लिखना है। मुझे आपने ये बताना है कि हुकूमत में बैठे हुए जो बंदा है उसकी शुगर मिल से चीनी 100 रुपये, और जिनकी इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं थी उनकी शुगर मिल 50 रुपये बिकती रही है। ऐसे ही है, बिकी है 50 रुपये। 75% शुगर मिलें उनकी हैं, 75%। उन्होंने शुगर किस रेट पे बेची है? उन्होंने सबसे ज़्यादा लूटा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस कड़मास के अंदर पैसे कमाए हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों के पैसे रखे। मेरे पास डेटा मौजूद है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर। उन्होंने किस तरह से शुगर मिल यहाँ से उठा के तो रहीम यार खां में लगाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके ऊपर? कभी आपने लिखा है? कभी आपने बताया कि जो वो स्टेज पे खड़े होकर बात करती है चीनी चोर, भी चीनी चोर 75% आपकी, आप 50 रुपये बेच देते। हमारे वाले तो चोर हैं, चले मान लिया चोर हैं, वो 100 रुपये बेच रहा है, तो 75% आपकी, आप 50 रुपये बेच देते। आपने उनके बारे में नहीं कभी लिखा। अगली बात, सर मेरी अर्ज सुनिए। दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पंजाब के अंदर आटा 860 रुपये का है, सिंध के अंदर 1500 रुपये का है। सिंध ने एक दाना नहीं खरीदा, हमने यहाँ पर पूरे दाने खरीदे हैं, अपना पूरे साल का खरीदा है। पंजाब वाहिद सूबा है जो AJK को भी देता है, जो इस्लामाबाद को भी देता है, जो KPK को भी देता है और सिंध को भी देता है, और ये सारे आपके टैक्स बनी हैं, हम सब्सिडाइज करके देते हैं। हमें कनक पड़ती है, वीट पड़ती है 2200 रुपये में, हम मिल मालकान को देते हैं जनाब 1475 रुपये की। तो उस सब्सिडी का फ़ायदा सिंध भी उठाता है। हमने तो कभी सुबाइयत की बात नहीं की, हम कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, बड़े भाई हैं करें, लेकिन मेरा अरबों रुपया जाता है भाई उसके ऊपर।
مجھے یہ بات بتائیں کہ سندھ کے اندر آٹے کا تھیلا 1500 روپے کا، پنجاب کے اندر 860 روپے کا، لکھیں اس کے اوپر، اس پہ کیوں نہیں لکھتے آپ؟ اس لیے نہیں چپ رہتے ہیں کہ جناب پنجاب کام کر رہا ہے. آٹے کو ہم نے جیسے مرضی کیا یار، ہم نے 70 ارب روپیہ سبسڈی دینی پڑی، ہم نے کہا دیں گے، لیکن آٹے کو نیچے لے کر آئیں گے. آپ چینی کے اوپر بات کریں، چینی یہ 25% تو یہ نہیں ہے، یہ 10-15% ہے جو ہماری حکومت میں جن کی ملے، 10 سے 15%، باقی تو ان کی ہیں. یہ جلسے میں جانے سے پہلے کہیں کہ ہماری ملوں کے اوپر جو چینی بنتی ہے غریب عوام کو 50 روپے کی ملے گی، میں اگلے دن استعفیٰ تاڑے ہاتھ دے داں گا، چلو ختم کرو. مجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے پولیٹکس کی. اگلے دن مریم ادھر اعلان کرے کہ اس کے خاندان کی جتنی شوگر ملے ہیں 50 روپے چینی بکے گی، جتنی ابھی کرشنگ ہو رہی ہے. سیاست خیر بات پھر نہیں کریں گے، کروائیں ذرا. سر میری عرض سنیں نا سر، بات یہ ہے کہ نیریٹو ایک بنا لیں، آٹا چور چینی چور. بھئی چور مچائے شور، چور تسی، ڈاکو تسی، منی لانڈرر تسی، پیسے تاڑے باہر، ہر چیز تاڑی، چور اسی بن گئے. شوگر ملاں تاڑیاں، آٹے دیاں ملاں تاڑیاں، تاڑے رشتہ داراں دیاں، پھوپھی تائے چاچے مامے دادے سب ان کی، تے برے اسی بن گئے. یہ کسی کو نہیں پتا. کل اعلان چلے، ہم نے تو سر جلسے کی اجازت ہم نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ حکومت کو زچ کرنے کا، کہیں کہ چینی 50 روپے کلو ہو گئی. ان کے دور میں 2010 کے اندر چینی 110 روپے 120 روپے گئی تھی. حکومت تو ان کی تھی، سی ایم تو یہ تھے. ہم نے تو ہمارے اگر بندوں نے کیا، ہم نے پکڑ کے ہم نے ایف آئی آر دی ہے بھائی، انکوائریاں کرائی ہیں، لا تعلقی کر دی ہے. ایف آئی آر کے آگے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جا کے گولی مار دو بھائی. وہ قانون نے دینا ہے، عدالت نے دینا ہے. میرا کام تھا ایف آئی آر تک، ہم نے ایف آئی آر کر دی، اور اس سے زیادہ ہم کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. جہانگیر بول. اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو، ڈاکٹر کو میڈیسن لکھتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا مرض کی تشخیص کرتا ہے. اس مرض کی تشخیص یہ ہے کہ اس ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے، جن کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، پہلے اس مرض کا علاج کرنا ہے. جب تک اس مرض کا علاج نہیں ہوگا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. جنہوں نے مہنگے قرضے لیے، جنہوں نے آر ایل این جی کے مہنگے ٹھیکے کیے، جنہوں نے ٹھیکوں سے کک بیکس لیں، جنہوں نے ملک کے اوپر قرضہ چڑھا کے خود نکل گئے، جو قرضہ چڑھانے کے بعد جو ڈالر کو مصنوعی نیچے رکھتے تھے کس وجہ سے، یہ سارے معاملات کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں اپنی جگہ پر آ گئی. اگر چینی 100 کی تھی، آج چینی 75 اور 80 کے درمیان ہے، اس کی بات بھی کر لی جائے. جہاں تک پیسے لانے کی بات ہے سر، پہلی ایک بات ہے، ہم نے جو کیسز ہمارے دور میں اگر فرض کریں کسی کے خلاف بنے ہیں یا چل رہے ہیں، جو ادارے ہیں اس ملک کے، ان اداروں میں ان کیس کو بھیج دینا. انویسٹیگیشن ان کا کام ہے. اداروں کو، جو آزاد ادارے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں. جب وہ آزاد ادارے اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اس پیپر میں جناب یہ آپ کی ٹی ٹیز لگی ہیں اور سارا کچھ آیا، کہتے ہیں نہیں یہ احتساب یک طرفہ ہے. وہ پیسے آ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں. شکریہ.